أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. پیش خدمت ہے شرح کتاب التوحید لفضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي رحمه الله قال: أتيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. یہ حدیث مسند احمد اور سنن اربعہ کی حدیث ہے. مستدرک حاکم میں بھی صحیح سند کے ساتھ ہے. ابن الدیلمی علماء تابعین میں سے یہ کہتے ہیں کہ اتیت ابی بن کعب، میں صحابی رسول ابی بن کعب کی خدمت میں حاضر ہوا. فقلت له، میں نے عرض کیا، فی نفسی شیء من القدر، میرے دل میں تقدیر کے بارے میں کچھ شک ہے، کچھ شبہ ہے، کوئی کھٹک سی ہے اور میں پریشان ہوں. فحدثنی بشیء، مجھے کچھ بتائیے تقدیر کے بارے میں. لعل اللہ یذہبہ من قلبی، شاید اللہ تعالی آپ کی باتیں سن کر اس خلجان کو، اس کھٹک کو میرے دل سے نکال دے. جو وہم اور شبہ شیطان وارد کر رہا ہے، شاید اللہ تعالیٰ آپ کی باتوں سے اس کو نکال دے. تو جناب ابی بن کعب نے فرمایا: لو انفقت مثل احد ذهب، اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو، ما قبلہ اللہ منک، تو اللہ تعالیٰ تم سے وہ قبول نہیں کرے گا. حتی تؤمن بالقدر، جب تک تقدیر پر ایمان نہ لاؤ. وتعلم ان ما اصابک لم یکن لیخطئک، اور جب تک تمہیں یہ علم نہ ہو کہ جو چیز تمہیں حاصل ہوئی اس کا نہ حاصل ہونا ممکن نہیں تھا، اور جو حاصل نہیں ہوئی اس کا حاصل ہونا ممکن نہیں تھا. جو چیز حاصل ہو گئی اس لیے ہوئی کہ وہ اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا، جو حاصل نہیں ہوئی اس لیے نہیں ہوئی کہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ حاصل نہیں ہوگی. لہذا اس طرح اللہ کی تقدیر پر ایمان لاؤ. جب تک یہ ایمان کی کیفیت نہیں ہوگی اس وقت تک اللہ تعالیٰ تمہاری کوئی نیکی، کوئی عمل قبول نہیں کرے گا، حتیٰ کہ احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے. تقدیر پر ایمان لانا ایمان کے ارکان میں سے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے: الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. کہ ایمان کیا ہے؟ تمہارا ایمان لانا اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر، روز آخرت پر اور تقدیر پر، خیر ہو یا شر ہو. تو ایمان کے ارکان میں سے. تو اس کی نفی کرنے والا یا انکار کرنے والا یا اس بارے میں شبہات کا شکار، بھلا اس کی نیکیاں کہاں قابل قبول ہوں گی؟ جو شخص ایمان کا انکار کرے، من یکفر بالایمان، من یکفر بالایمان فقد حبط عملہ. جو شخص ایمان کا منکر ہے، کسی شعبے کا منکر ہے، کسی رکن کا منکر ہے، اس کے سارے عمل برباد ہیں، تمام نیکیاں اس کی اکارت جائیں گی. تو اس طرح تقدیر پر اگر ایمان میں یہ خلجان ہوگا، شک و شبہ ہوگا، تو احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. وَلَوْ مِتَّ عَلَىٰ غَيْرِ هَٰذَا لَكُنْتَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ. اس عقیدے کے علاوہ اگر کسی اور عقیدے پر مر گئے تم اہل النار میں سے ہوگے، اہل جہنم میں سے ہوگے. تو ابی بن کعب کی یہ تقریر انہوں نے سنی ابن دیلمی نے. فرماتے ہیں کہ پھر میں عبداللہ بن مسعود کے پاس آیا، حذیفہ بن یمان کے پاس آیا، زید بن ثابت کے پاس آیا رضی اللہ عنہ. فَكُلُّهُمْ حَدَّثَنِي بِمِثْلِ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. تو سب نے مجھے نبی علیہ السلام سے یہی حدیث بیان کی. معنی یہ مرفوع حدیث ہے
कि सब ने मुझे नबी अलैहिस्सलाम से ये हदीस बयान की कि इसके बगैर अगर मर गए तो जहन्नम में जाओगे, जहन्नम में जाओगे, अल्लाह ताला कोई नेकी कबूल नहीं करेगा अगर ईमान बिल कदर में तुम्हें कोई शक और शुबा हो। وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب